ایک دوسرے کے ساتھ نبوردہ زمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر ایک داعیہ رکھا ہے، ایک قوت رکھی ہے، جس قوت کو ضمیر کہا جاتا ہے۔ اور جب بندے میں ایمان ہوتا ہے، اسلام ہوتا ہے، خوف خدا ہوتا ہے، تو بندہ جب کوئی گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے، تو اس کا دل اسے ملامت کرتا ہے، جسے قرآن نے نفس لوامہ کہا ہے، کہ اندر سے اس کی آواز اٹھتی ہے کہ یہ کام غلط ہے۔ بندہ کسی کا حق غصب کرتا ہے تو اندر سے ایک آواز اٹھتی ہے جسے ضمیر کی آواز کہا جاتا ہے، اور وہ ضمیر کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ کسی کے ساتھ بندہ ظلم کرتا ہے تو ضمیر کہتا ہے کہ یہ تم کام غلط کر رہے ہو۔ کسی کو گالی دیتے ہو تو ضمیر اس کے خلاف اندر سے کہتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ تو سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے اندر بھی ایک مفتی رکھا ہوا ہے کہ بندہ اگر غلط کام کرتا ہے تو وہ فتویٰ دیتا ہے کہ یہ غلط ہے۔ وہ کبھی بندے کو غلط کو صحیح نہیں کہتا، وہ غلط کو غلط کہتا ہے، لیکن وہ جو بندہ ہوتا ہے وہ اپنی بدبختی کی وجہ سے اس کی آواز کو نہیں سنتا اور اس پہ عمل نہیں کرتا، حالانکہ اندر سے وہ سمجھتا ہے کہ میں جھوٹا ہوں، غلط ہوں، بد دیانت ہوں، بد عہد ہوں، میں غلطی پر ہوں۔ اندر سے وہ سمجھتا ہے، اندر سے آواز اٹھتی ہے، لیکن اپنی بدبختی کی وجہ سے وہ اپنے ضمیر کے خلاف کام کرتا ہے۔ حضرات علی قدر، جب بندہ اپنے ضمیر کے خلاف ڈٹ جاتا ہے اور اس کی آواز ہی نہیں سنتا، گناہ پہ گناہ کرتا چلا جاتا ہے اور ضمیر کی آواز نہیں سنتا، تو آواز آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر ایک موقع آتا ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر سے ضمیر کی آواز نہیں آتی۔ یہ وہ حالت ہوتی ہے کہ جسے ہم کہتے ہیں کہ ضمیر مردہ ہو گیا۔ تو جب بندہ اس پوزیشن پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ گناہ کرتا ہے لیکن اندر سے اس کا آواز نہیں آتی، بندہ نماز پڑھے نہ پڑھے تو اندر سے آواز آئے کہ یہ گناہ ہے، تمہیں نماز پڑھنی ہے، زکوٰۃ نہیں دی، روزہ نہیں رکھا، یا والدین کی نافرمانی کر رہا ہے، تو اندر سے آواز آتی ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ گناہوں میں ڈوبتا چلا جاتا ہے، ڈوبتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے گناہوں سے، اور پھر اندر سے آواز آنی بند ہو جاتی ہے، اور یہ خطرناک پوزیشن ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ گناہ کرے اور اس کا دل کہے کہ یہ غلط ہے، تو سمجھے کہ وہ بندہ صاحب ایمان ہے۔ بندہ صاحب ایمان ہے، یہ ایمان کی علامت ہے۔ اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بندہ نماز نہ پڑھے تو اندر سے آواز آئے کہ یہ گناہ ہے، بندہ نافرمانی والدین کی کرے، اندر سے گناہ آئے، اندر سے آواز آئے کہ یہ گناہ ہے، تو یہ حالت ایمان کی علامت ہے کہ بندے کے اندر ایمان موجود ہے۔
لیکن بندہ گناہوں میں ڈوبتا چلا جائے اور اندر سے آواز آنی بند ہو جائے تو یہ حالت خطرناک ہے، پھر اصلاح کی ضرورت ہوتی ہے۔ بندہ اگر ذاتی طور پر گناہ کرتا ہے تو آہستہ آہستہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے تو آہستہ آہستہ ضمیر مردہ ہو جاتا ہے۔ مثلا اگر ایک شخص جھوٹ کو برا نہیں سمجھتا، وعدہ خلافی کو برا نہیں سمجھتا، بددیانتی کو برا نہیں سمجھتا، خیانت کو برا نہیں سمجھتا، اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا چلا جاتا ہے تو وہ شخص انفرادی طور پر زوال کا شکار ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح قوموں کا ایک اجتماعی ضمیر بھی ہوتا ہے کہ جو قومیں اجتماعی طور پر ان خرابیوں میں پڑ جاتی ہیں، مثلا کرپشن ہے تو جو قومیں کرپشن کا شکار ہو جاتی ہیں، بددیانتی کا شکار ہو جاتی ہیں، بدعہدی کا شکار ہو جاتی ہیں، تو پھر قوموں کا اجتماعی ضمیر بھی مردہ ہو جاتا ہے۔ جب قوموں میں کوئی غلطی ہو اور آوازیں اٹھیں کہ یہ غلط ہے، بے حیائی ٹھہر رہی ہے، تو قوموں سے آواز اٹھے کہ یہ بے حیائی ہے، یہ غلط ہے، اور بددیانتی اور کرپشن پھیل رہی ہے، تو آوازیں اٹھیں کہ یہ غلط ہے، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ قوم کا ضمیر زندہ ہے۔ لیکن اگر من حیث القوم ساری قوم ہی ان برائیوں میں مبتلا ہو جائے تو پھر قوموں کا جب ضمیر مردہ ہوتا ہے تو پھر قومیں اجتماعی طور پر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم اپنے ملک کی حد تک بات کریں، اگر اوپر سے بات شروع کریں تو جن لوگوں کے ہاتھ میں ملک کی قیادت ہوتی ہے وہ سیاستدان ہیں، وہ ہمارے حکمران ہیں، تو اگر ان کا جائزہ لیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے حکمران، ہمارے سیاستدان اجتماعی طور پر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہیں۔ یعنی اگر کسی سیاستدان کی آپ تقریر سنیں تو وہ اتنی غلیظ گفتگو کرتا ہے، اپنے مخالفین کو ایسی گندی گالیاں دیتا ہے، ایسی الزام تراشی کرتا ہے، اپنے مخالف پر بہتان ترازی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو قوموں کو اجتماعی زوال کی طرف لے جاتی ہیں، قومیں پھر زوال کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے وہ دین عطا فرمایا ہے، وہ قرآن عطا فرمایا ہے، وہ سنت عطا فرمائی ہے کہ جس قرآن پر، جس حدیث پر، جس سنت پر، جس آقا کے اخلاق پر عمل کر کے مسلمان پوری دنیا پر چھا گئے تھے۔ اور جب اس قرآن کو ہم نے چھوڑا، اس سنت کو چھوڑا، اپنے آقا کے اخلاق کو چھوڑا، تو پھر ہم پستی کی طرف اور تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ اور میں نے جو عرض کیا کہ بندہ گناہ کرتا ہے، غلطی کرتا ہے اور اس کو غلطی نہیں سمجھتا، اس کو اپنا فرض سمجھتا ہے، سمجھا کہ میں بڑا چلاک ہوں اور میں نے ایسے ایسے ہتھکنڈے ہیں میرے پاس کہ میں اپنے مخالف کو نیچا دکھا کے رہوں گا، اور اپنے مخالف پر وہ الزامات، وہ بہتان، وہ الزام تراشیاں، وہ گندی زبان کہ جو مخالف میں ہے نہیں،
اور اس پہ وہ الزام وہ بہتان لگانا، تو اللہ رسول کے نزدیک یہ بات بہت ناپسندیدہ ہے۔ کسی کو گالی دینا، وعدہ خلافی، یہ اسلام میں بہت بڑی ایک قباحت ہے، اور اس کو منافقت کی نشانی بھی قرار دیا گیا ہے۔ منافقت کی نشانی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی 4 نشانیاں ہیں، منافق کی 4 نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی حضور نے ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خانا، کہ منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس میں خیانت کرے، یہ منافق کی نشانی ہے۔ تو ذرا غور کیجیے کہ جو ہمارے حکمران ہیں، ان کے پاس قومی دولت ہے، قومی امانت ہے، اور کوئی ایسا سیاستدان نہیں ہے جس پر کرپشن کے الزامات نہ ہوں، اور جو قومی دولت کو بے دریغ استعمال نہ کر رہا ہو، تو جو امانت کو امانت نہیں سمجھتا، ایک موقع پر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس کی امانت رکھی گئی اور اس نے اس میں ذرہ برابر بھی خیانت کی، تو قیامت کے دن وہ چیز لا کے اس کو حاضر کرنی پڑے گی۔ یعنی کہ یہ جو ایک صحابی موجود تھے، تو حضور نے ان کے ذمہ پہ ڈیوٹی لگائی ہوئی تھی، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھ سے یہ ذمہ داری واپس لے لیجیے، یہ بڑا سخت کام ہے۔ لیکن جب ہمارے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے اور قومی وسائل ہمارے پاس ہوتے ہیں، تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ امانت ہے، بلکہ ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہماری ذاتی دولت ہے، اور ذاتی دولت سمجھ کر ان وسائل کو ہم استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ منافق کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ خائن ہوتا ہے، بددیانت ہوتا ہے، اور فرمایا اذا عاہد غدر۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جو وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے، وعدہ پورا نہیں کرتا۔ تو فرمایا کہ جس میں یہ عادت پائی جائے تو یہ نفاق کی علامت ہے، یہ منافقت کی علامت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن خنساء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اسلام قبول کرنے سے پہلے میں نے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سودا کیا، اور میں نے حضور کو کچھ پیسے دے دیے، تو کچھ پیسے باقی تھے۔ تو میں نے کہا کہ آپ یہاں ٹھہرے، میں ابھی جاتا ہوں اور باقی پیسے لے کے آتا ہوں۔ حضور کو انتظار کہہ کے میں چلا گیا، میں گھر گیا، میں اس بات کو بھول گیا۔ 3 دن گزر گئے، مجھے یاد آیا کہ میں تو یہ کہہ کے آیا تھا کہ میں پیسے لے کے آتا ہوں، اور آج 3 دن گزر گئے۔ حضرت عبداللہ ابن خنساء فرماتے ہیں کہ جب میں واپس آیا تو میں نے دیکھا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہیں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ حضور وہاں پہ انتظار کر رہے ہیں۔ جب میں حضور کے پاس آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوان، تو نے مجھے بڑا مشقت میں ڈالا ہے کہ آج 3 دن ہو گئے ہیں اور میں اپنے وعدے کی پاسداری کے لیے یہاں کھڑا ہوں۔ تو کیا جس ملک کی حالت یہ ہو کہ اس ملک کے حکمران یہ کہیں کہ یہ جو وعدے ہیں یہ کوئی قرآن و حدیث نہیں ہوتے،
معاہدے قرآن و حدیث ہی ہوتے ہیں، یہ ہمارا دین ہے۔ وعدے کی پاسداری کرنا، وعدہ ایفا کرنا، کہ جو بندہ اتنی اخلاقی گراوٹ کا شکار ہو کہ اسے اپنے وعدے کی پاسداری نہ ہو، تو اس کو ہم فن سمجھے، الزام تراشی کرنا، کہ اپنا جو مخالف ہے اسے نیچا دکھانا ہے، اس پہ ہر قسم کا الزام لگانا ہے، چاہے کوئی ثبوت ہے یا نہیں ہے۔ تو بہتان تراشی اللہ تعالیٰ کو یہ بڑی ناپسند ہے۔ قرآن حکیم میں ہے والذین یرمون المحصنات ثم لم یاتوا باربعۃ شہداء، کہ جو کسی پر بہتان لگا دیتا ہے اور کسی پاک دامن پر اور پھر گواہ نہیں لاتا، گواہ پیش نہیں کرتا، تو اس پر حد قذف ہے، اس کو 80 کوڑے لگتے ہیں۔ یہ ہمارا دین ہے، لیکن ہم بہتان تراشی کرنا، الزام لگانا، تہمت لگانا، اس کو اپنا فن سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اپنے مخالف کو زچ کرنا، جھوٹ بولنا۔ فرمایا اذا حدث کذب، کہ یہ بھی نفاق کی نشانی ہے کہ جب بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ بدقسمتی سے یہ ساری چیزیں، ساری اخلاقی گراوٹیں ہمارے آج کے سیاستدانوں اور حکمرانوں میں موجود ہیں۔ تو جب کوئی بندہ انفرادی طور پر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتا ہے تو انفرادی طور پر زوال آتا ہے، لیکن جب قومیں اجتماعی طور پر اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوتی ہیں، یہ چیزیں ان میں آ جاتی ہیں، تو پھر قومیں زوال پذیر ہو جاتی ہیں۔ پہلی امتوں پر جب عذاب آئے تو محض شرک کی وجہ سے نہیں آئے، یا اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے نہیں آئے، بلکہ گرفت اور عذاب اس وقت آیا جب وہ قومیں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئی، بے حیائی میں، بد دیانتی میں، بد عہدی میں، ان چیزوں کا شکار ہوئی، ظلم و ستم میں، سرکشی میں، تکبر میں۔ جب قومیں اخلاقی گراوٹ کا شکار ہوئی تو پھر اللہ تعالیٰ نے گرفت فرمائی اور ان پر عذاب آیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے حضور دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خود اپنا محاسبہ کرنے کے لیے توفیق عطا فرمائے، اور اس وطن عزیز کو بھی ایسے حکمران عطا فرمائے جو با کردار ہو، جو صاحب کردار ہو۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔